ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن اقبال۔ آج جب ہم دور حاضرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، اور ان میں جب ہم کچھ بننے کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں بار بار آتا ہے، اور وہ ہے لیڈرشپ، جس کا ہر دور میں بہت فقدان رہا ہے، اور ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ چیزیں اس کے حوالے سے سیکھنے والے ہو سکیں کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ ایک اچھی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو یہ جانتی ہے کہ اس کو کس راستے پر چلنا ہے، اور ایک اچھی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو راستوں کا بھی تعین کرتی ہے، کس راستے پر اس کو جانا ہے، اور پھر وہی راستے وہ اپنی آنے والی نسلوں کو سکھاتی ہے، جس پر چل کر ان کی نسلیں جو ہے وہ کامیابی کی طرف قدم بڑھاتی ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے لیڈرشپ، جس کو ہم اردو میں قیادت بھی کہتے ہیں۔ تو اسی آج کے موضوع میں ہم گفتگو کریں گے لیڈرشپ پہ، اور ساتھ ہی ہم اس میں گفتگو کریں گے کہ سرونٹ لیڈرشپ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو اس خاص موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر چارلس ریاض صاحب۔ میں ان کو دل کی گہرائیوں سے آج پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاسٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے لیڈرشپ، جس کو ہم اردو میں قیادت کہتے ہیں۔ تو پاسٹر صاحب، آپ ہمیں بتائیے گا کہ لیڈرشپ جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ بردر محسن، میں نہایت ہی شکر گزار ہوں، اور دوراہا پروگرام کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، جن کے توسط سے ہمارے ویورز کے لیے ان کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج کے اس خوبصورت ٹاپک کے لیے ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں۔ خوبصورت کویسچنز آپ نے اس کا کیا ہے کہ لیڈرشپ کیا ہے۔ جی، جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، اور لیڈرشپ جو ہے یہ قیادت کی بات ہے، جی، راہ دکھانے کی بات ہے، یہ سکھانے کی بات ہے، یہ بتانے کی بات ہے، اور لیڈرشپ جو ہے یہ ہر جگہ پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمیں اپنے خاندانوں میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے گھرانوں میں نظر آتی ہے، اپنے ملکوں میں نظر آتی ہے، اور جہاں پہ بھی ہم نظر دوڑاتے ہیں اور ہمیں لیڈرشپ نظر آتی ہے۔ گویا کہ ایسا ہے کہ لیڈرشپ کے بغیر جو ہے خاندانوں کا چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ملکوں کا چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، چرچز کا چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کا ہونا جو ہے یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ جی، اور پھر یہ خداوند کی بلیسنگ بھی ہے کہ جب ہمارے پاس لیڈرشپ ہے، جب ہمارے پاس قیادت ہے، کیونکہ قیادت جو ہے وہ کانگریگیشن کی رہنمائی کرتی ہے، جی، اس کو بتاتی ہے اور اس کو سکھاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا کہ قیادت جو ہے اس کا بڑا رول ماڈل ہے، وہ بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے جو ہے اس کا بہت بڑا رول اور بہت بڑا اس کا اہم رکن جو ہے یہ قیادت ہے۔ جی، بہت شکریہ سر، آپ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے، جس کو ہم اردو میں قیادت کہتے ہیں، یہ زندگی میں اور معاشرے میں ہر ایک سٹیپ پر ہمیں ملتی ہے، گھرانوں میں، خاندانوں میں، اور چرچز میں خاص طور پر بھی لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو قیادت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک اور خاص بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے سرونٹ لیڈرشپ۔ تو پاشا صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ سرونٹ لیڈرشپ میں کال و فیل کا ایک ہونا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم سرونٹ لیڈرشپ کی بات کریں، میں کلام اقدس میں سے خدا کے کلام کی روشنی میں ایک حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم سرونٹ لیڈرشپ پہ ہم بات کریں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفہ لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 20واں باب اور 20ویں آیت سے ہم خدا کے کلام میں سے شروع کریں گے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، اس وقت زبدی کے بیٹوں کی ماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر سجدہ کیا اور اس سے کچھ عرض کرنے لگی، اور اس نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری داہنی اور بائیں طرف بیٹھیں۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو۔ جو پیالہ میں پینے کو ہوں
کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا کہ پی سکتے ہیں۔ جی تو یہاں پر خداوند کے کلام میں سے ہمیں سرونٹ لیڈرشپ کی جو ہے وہ بہت بڑی مثال جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتی ہے، اور جس طرح سے ابھی ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے، اور زبدی کے بیٹوں کی جو ماں ہے جی وہ سامنے آئی ہے خداوند یسوع مسیح کے، اور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تیری بادشاہت میں جو ہے ایک بیٹا جو ہے وہ میرے دائیں طرف بیٹھے اور ایک بیٹا جو ہے وہ تیرے بائیں طرف بیٹھے۔ ٹھیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کیا جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم وہ پی سکتے ہو؟ اور فوراً وہ کہتے کہ ہاں ہم پی سکتے ہیں۔ حالانکہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ تو اپنے صلیب دیے جانے کی بات کر رہے ہیں، وہ خاتون کہتے ہیں کہ ہاں خداوند ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر سرونٹ لیڈرشپ کی بات خداوند یسوع مسیح جب وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حقیقی سرونٹ لیڈرشپ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو جب ہم دور حاضرہ میں ہم لیڈرشپ کی بات یا سرونٹ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، اس میں کال آف فیل کا ایک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے خواب دکھائے جاتے ہیں، جی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اور جہاں پہ پریکٹیکلی بات ہے، جہاں پہ عمل کرنے کی بات ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے دکھائی دیتا نہیں ہے۔ تو سرونٹ لیڈرشپ میں جو ہے، یا جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، اور ان دونوں میں جو ہے اس کا ایک ہونا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر سرونٹ لیڈرشپ میں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ایک ریئلٹی کی بات کرتے ہیں جی کہ سرونٹ لیڈرشپ جو ہے وہ جسمانی لیڈرشپ سے ہٹ کے، جسمانی قیادت سے ہٹ کے وہ بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے اصول و ضوابط، اس کے قوانین اور اس کی چیزیں جو ہیں وہ باقی تمام قیادت سے ہٹ کے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی زبدی کے بیٹوں کی ماں جو ہے وہ کیا چاہ رہی ہے؟ وہ تو بادشاہت کو دیکھ رہی ہے، وہ اپنے بیٹوں کی پراسپیرٹی کو دیکھ رہی ہے، اور وہ کہتے کہ ہاں تیری بادشاہت میں جو ہے وہ ایک بیٹا جو ہے وہ دائیں طرف بیٹھے اور ایک بیٹا جو ہے وہ بائیں طرف بیٹھے۔ جی خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو پیالہ میں پینے کو، کیا جب عملی طور پر اس کا اظہار کرنے کی بات ہے، کیا تو ایسا کر سکے گی؟ کیا وہ کر سکیں گے؟ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ہم لیڈرشپ چاہتے ہیں، جی ہم قیادت چاہتے ہیں، اور جہاں پہ قربانی دینے کی بات ہے وہاں جہاں ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جی یا ہم کہتے ہیں کہ قربانی دینے کے لیے جو ہے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ قربانی پیش کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے آئے، لیکن لیڈرشپ کرنے کے لیے جب وہ میرا جو ہے وہ چناؤ ہونا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ جی تو آپ کا خوبصورت کویسچن ہے کہ اس میں کیا ہے؟ کال آف فیل کا ایک کال ہونا آف فیل کا جو ہے وہ ایک ہونا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ وہی سرونٹ لیڈرشپ جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں سے نظر بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے پاش صاحب۔ میں اس میں آپ کی بات سے ریلیٹڈ ایک بات ہے جو میں اپنے ناظرین کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی جو زمینی زندگی کی مثال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ کال آف فیل کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے اپنی زمینی زندگی میں بہت ساری جگہوں پر واعظ دیے اور لوگوں سے کہا کہ تم ایک دوسرے کو معاف کرو، اور اس جملے کو لے کر جب ہم صلیب کے منظر کو دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے صلیب کا بھی ذکر کیا تھا، اس لیے میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ اس کو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو معاف کیا کرو۔ پہاڑی واعظ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہی ٹیچنگ جو انہوں نے اپنے واعظ کے دوران یا لوگوں سے ملاقات کے دوران دی تھی، اس کال آف فیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس صلیب پر پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، جب انہوں نے کہا جان کنی کی حالت میں بہت زیادہ اذیت دی جا رہی ہے، لوگوں کی طرف سے تانے مل رہے ہیں، لوگوں کی طرف سے بہت سارے ایسے جملے سننے کو مل رہے ہیں جو برداشت سے باہر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو کال اور فیل کا ایک اچھا پیٹرن ہمیں ملتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ صادر ہوئے کہ اے باپ ان کو معاف کر دیجئے کیونکہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک سرونٹ لیڈرشپ کی جو ایک اچھی سرونگ ہے وہ نظر آتی ہے کہ جو جملے وہ کہتے تھے وہ پورے بھی کر کے دکھائیں۔ تو آپ نے جو خاص بات ایلیبریٹ کی ہے جو ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیڈر بننے کی جب بات آئے تو وہ ہم بن جائیں، اور جب قربانی دینے کی بات آئے تو وہ کوئی دوسرا ہماری جگہ پر دے دے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ ایک اور بات میں آپ سے اس پروگرام میں کرنا چاہتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے لیے بھی کہ سرونٹ لیڈرشپ جو ہے
اس کا بائبلی معیار کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل، بڑا خوبصورت سوال ہے کہ بائبلی معیار کیا ہے۔ جی جب ہم ملکوں کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں اور ہم بائبلی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں اور بائبل مقدس کا جو قوانین یا قانون ہے جی وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتا ہے بڑا ہونے کا۔ جی اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا، اگر تم میں کوئی بڑا ہونا چاہتا ہے، اگر تم میں کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے۔ اچھا، بائبلی قانون جو ہے وہ خداوند کے کلام اقدس میں سے خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ملتا ہے۔ آسمانی قانون میں کیا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، جی اور اسی طرح سے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ آٹومیٹکلی بڑا کیا جائے گا۔ جی اس سے مراد یہ ہے کہ سرونٹ لیڈرشپ میں جو ہے، جب ہم اپنے آپ کو حلیمی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو تکتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اسی طرح کی لیڈرشپ میں ہم آتے ہیں، اور پھر خداوند کا کلام بیان کرتا ہے ہم بڑے کیے جاتے ہیں، جی سرفراز کیے جاتے ہیں۔ ہماری خدمت کے حوالے سے، ہماری زندگی کے حوالے سے ہم دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا بائبلی معیار جو ہے وہ یہی ہے، جب ہم اپنے آپ کو ہمبل بناتے ہوئے، اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہوئے ہم قیادت میں آگے نکلتے ہیں، اور خداوند ہمیں سرفراز اور ہمیں بڑا بنا دیتا ہے۔ بہت بہت خوبصورت بات آپ نے بائبل میں سے ریفرنس دیتے ہوئے کی ہے کہ اگر ہم قیادت کو سنبھالنا چاہتے ہیں تو پہلے ہم سرونگ کرنا سیکھیں، پہلے ہم خود سے سرو ہونا سیکھیں۔ اور یہ بہت خوبصورت بات آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی ہے کہ ہمیں بائبل کے معیار کو دیکھنا ہے جب ہم قیادت کو سنبھالنا چاہتے ہیں یا ہم لیڈرشپ میں آنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو کوئی بھی بڑا بننا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ چھوٹا بنے۔ خداوند یسوع مسیح کی مثال ہماری زندگی میں بہت مشعل راہ ہے۔ کیا ہے کہ ان کی بابت فلپیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، انہوں نے خادم کی سی صورت اختیار کری، اور پھر خدا نے بھی ان کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر ہم کچھ بننا چاہتے ہیں، لیڈر بننا چاہتے ہیں، رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، قیادت کو سنبھالنا چاہتے ہیں، تو پہلے ہم ایک اچھے شاگرد بنیں، پھر ہم لیڈرشپ کو سنبھال سکیں۔ یہی پاس صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ بہت خوبصورت بات ہے اور بہت اچھا ٹاپک ہے آج جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ایک اور بات ہے جو لیڈرشپ میں ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ تنظیمیں اور ادارے کس طور سے لیڈرشپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج کل؟ جی بالکل، جب ہم تنظیموں کی بات کرتے ہیں، ہم اداروں کی بات کرتے ہیں، اس میں دیکھیں بات یہ کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ رول ماڈل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک لیڈر کی زندگی سے ساری چیزیں، اس کا کردار، اس کا قول و فعل، اس کا چال چلن، اس کا رویہ، اس کی زندگی، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی زندگی میں سے نظر آتی ہیں۔ جی تو گویا کہ تنظیموں میں یا اداروں میں جو ہے وہ سرونٹ لیڈرشپ کا بہت زیادہ رول ہے۔ جب اس کے لیڈرز جو ہیں، جب ان کے رہنما جو ہیں، جب وہاں پہ قیادت جو ہے وہ بائبلی نقطہ نگاہ سے ہوتی ہے، یا خداوند کے خوف میں ہوتی ہے، یا خداوند کے ڈر میں ہوتی ہے، اور پھر وہ تنظیمیں، پھر وہ ادارے جو ہیں وہ بابرکت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ایسے اداروں کے لیے، جی ہم شکر گزاری کرتے ہیں ایسی تنظیموں کے لیے، جب ہم ان کے لیڈرز کی بات کرتے ہیں، جب ہم ان کے رہنماؤں کی بات کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ ان کی زندگیوں میں سے جو ہے ہمیں ایسی خوبصورت باتیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ ان کی خدمت، جہاں پہ ان کا کام، جہاں پہ ان کی قربانیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور وہ قربانیاں جو ہیں وہ ان اداروں کے لیے اور وہ تنظیموں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ خوبصورت کردار جو ہے وہ ادا کرتی رہتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا کہ اداروں میں اور تنظیموں میں جو ہے وہ لیڈرشپ کا اور سرونٹ لیڈرشپ کا ہونا جو ہے بہت وہ ضروری ہے۔ نہایت ہی ضروری ہے۔ جی بہت خوبصورت بات ہے۔ ایک اور بات اس میں جو ہے ہم ایڈ کرنا چاہیں گے کہ جب ہم آج لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، جس کو ہم اردو میں قیادت کہتے ہیں، تو یقیناً ہمارے ناظرین میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو لیڈرز ہیں اپنے اپنے جگہوں پر، اپنے اپنے اداروں میں، اپنے اپنے آفیسز میں۔ ایک بات کا فقدان پایا جاتا ہے اور وہ ہے نیکسٹ لیڈرشپ۔
نیکسٹ لیڈرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک لیڈر ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی جگہ پر کوئی دوسرا لیڈر تیار کرے. اس کو کہتے ہیں ڈیلیگیشن آف رسپانسبلٹی. یعنی کہ ایک اچھے لیڈرشپ میں یہ بات ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی حیاتی میں اپنی جگہ پر ایک دوسرا لیڈر جو ہے وہ تیار کر کے ادارے کو دے کے جائے. تو میں آپ سے اس حوالے سے سر پوچھنا چاہوں گا کیونکہ اس کا بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے اور ناظرین اس میں بہت سارے کامنٹس بھی کرتے ہیں کہ لیڈرشپ پہ جب آپ بات کبھی کریں تو اس سوال کو ضرور زیر بحث لے کر آئیں, اس سوال کو ضرور ڈسکس کریں کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں موجودہ دور میں, اداروں کے ہیڈز کی بات کر سکتے ہیں ہم, تنظیموں کے ہیڈ کی بات کر سکتے ہیں, آفیسز کی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی لیڈر اپنی حیاتی میں یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا شخص آ جائے. اس کا بہت فقدان ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل یہ دور حاضرہ کی برادر محسن یہ بالکل ریئلٹی ہے, یہ حقیقت میں مبنی باتیں ہیں. جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سرونٹ لیڈرشپ ہم رکھتے ہیں یا ہم اس میں شامل ہوتے ہیں اور پھر اس چیز کا خوف ہماری زندگیوں میں رہتا نہیں ہے. جی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو اصل ذمہ داریاں ہیں, جو اس کام کے اصل روٹس ہیں, یا جس کام کے لیے میں بھیجا گیا ہوں, جس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہوں, مجھے بڑی خوبصورت ولیم شیکسپیئر کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے. انہوں نے بڑا خوبصورت کوٹ انہوں نے کہا کہ ہر شخص جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں ورلڈ اسٹیج ہے کہ دنیا میں وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آتا ہے. جی پیدائش کے ذریعہ سے دنیا میں آتا ہے اور اپنی موت کے ذریعہ سے جو وہ چلا جاتا ہے. جی سوال یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وہ کیا کردار ادا کرتا ہے, کیا وہ اچھا کردار ادا کرتا ہے. اسی طرح سے جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو جب ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگیوں میں وہی نمونہ جو خدا ان کے کلام میں سے ہمیں نظر آتا ہے, اور پھر ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہوگا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے اور وہ اسی کام کو آگے لے کر چلے گا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہم انسان ہوتے ہوئے جو ہے ایک بہت بڑا خوف ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے. شاید وہ خوف جو ہے وہ ہماری عزت کا ہوتا ہے, جی ہمارے ڈیزگنیشن کا ہوتا ہے, ہماری چیزوں کا ہوتا ہے, ہماری باتوں کا ہوتا ہے. کہیں یہ میری عزت, کہیں یہ میرا ڈیزگنیشن کوئی اور نہ لے لے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جب ہم بغیر خوف کے اور سامنے خداوند یسوع مسیح کی قیادت کو رکھتے ہوئے ہم لیڈرشپ کرتے ہیں اور پھر ہمیں اس چیز کا خوف نہیں رہتا. لیکن یہ واقع موجود ہے, ہمیں اس بات کو نکالنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنی ہین حیات میں جو ہے ہمیں 7 سیکنڈ لیڈرشپ جو ہے وہ تیار کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب ہم وہاں پہ ہوں یا نہ ہوں, ہم وہاں پہ رہیں یا نہ رہیں, لیکن ایک خوبصورت اور سیکنڈ لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پہ وہ ہم اس دنیا میں چھوڑ کر جائیں. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. یہ سوال بہت ضروری تھا جو میں نے آپ سے کیا ہے, اور اس سوال کا یقیناً جواب بھی بہت سارے ناظرین سننا چاہتے ہوں گے کہ جو ہمارے اندر کا خوف ہے یہ نیکسٹ لیڈرشپ کو آگے آنے نہیں دیتا ہے. لیکن اگر ہم اس خوف کو نکال دیتے ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی حیاتی میں ہی اپنے ساتھ رکھ کر اس شخص کو ٹرین کرنا ہے جو اس ادارے کی یا کسی بھی ڈینومینیشنز کی یا کسی بھی تنظیم کو جو ہے وہ آگے چل کر سنبھالے گا. تو اس میں ایک اور بات بڑی خاص ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ہم اپنی حیاتی میں ایک نیکسٹ لیڈرشپ تیار کرتے ہیں تو خدا ہمیں اس سے زیادہ اوپر لے کر جاتا ہے. بالکل ایسا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کسی مقام پر موجود ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جگہ پر کوئی شخص آئے تو پھر ہم ساری زندگی جو ہے وہ اسی مقام پر ہی رہتے ہیں, ہم اس سے اوپر نہیں جاتے. لیکن لیڈرشپ کی گو کہ آج بات کر رہے ہیں تو اس میں سرونٹ لیڈرشپ کی ہم نے بات کی ہے, اور آپ نے بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ساری باتوں کو جو ہے وہ آج ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے کہ سرونگ جو ہے بہت ضروری ہے, سرونٹ لیڈرشپ ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے. اور اس میں یہ بھی ایک خاص بات تھی کہ ہم اپنی لائف میں دوسری لیڈرشپ کو جو ہے وہ متعارف کرا کر جائیں. تو آپ نے بہت خوبصورت ہماری رہنمائی بھی کی ہے اور بہت اچھے طور سے آپ نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے. تو ایک اور بات جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں کہ لیڈرشپ کے حوالے سے کوئی ایسی مثال آپ ہمیں دیجئے کتاب مقدس میں سے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں رہ کر
اپنا کام جو ہے دوسروں کے سپرد کیا ہے اور پھر وہی کام شاگرد جو ہیں لے کر آگے چلیں اور وہ پھر لیڈر بنتے ہیں؟ بالکل ایسا ہمیں بائبل مقدس میں سے نظر آتا ہے، اور پرانے عہد نامہ میں سے نظر آتا ہے، اور نئے عہد نامہ میں سے ہمیں نظر آتا ہے۔ جب ہم پرانے عہد نامہ کی بات کرتے ہیں جی اور وہاں پہ ہمیں قیادت کی منتقلی ہمیں نظر آتی ہے۔ جی خداوند کا بندہ بزرگ موسیٰ جو ہیں، جب وہ اس جہان فانی سے گئے ہیں، اور اس کے بعد ایک لیڈرشپ ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ جوشوا کی جو قیادت ہمیں نظر آتی ہے۔ جی جب ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتے ہیں وہاں پر، اور خداوند کا بندہ جوشوا جو ہے وہ لیڈرشپ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی کیوں تیار نہیں ہے؟ اس نے سارے حالات کو دیکھا، اس نے ساری چیزوں کو دیکھا، اس نے مشکلات کو دیکھا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہ کام میرے بس سے باہر ہے، جی میں نہیں ایسا کر سکتا۔ لیکن کیا کہ جب ہم سرونٹ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری ذات کے ساتھ، اور ہماری ذات کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب ہمارا تعلق خداوند کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر کچھ بھی ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ جی بے شک وہ ہماری خاندانی قیادت کی بات ہے، بے شک وہ ہماری ملکی قیادت کی بات ہے، وہ ہمارے چرچز کی قیادت کی بات ہے، یا کہیں پہ بھی یا کسی مقام پہ ہم موجود کیوں نہیں ہیں، اس ساری قیادت کا تعلق جو ہے جب خداوند کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور خداوند ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جی تو پرانے نامہ میں سے جو ہے وہ ہمیں سیکنڈ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور کس روپ میں ہمیں نظر آتی ہے؟ جوشوا کے کردار میں سے ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں نئے نامہ میں سے جو ہے وہ پال کی جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ قیادت، سیکنڈ لیڈرشپ جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی زندگی ہی میں اپنے خدمتی جب کام عروج پہ ہے، جی اور اسی کے دوران جو ہے وہ اپنے روحانی فرزند تموتھیوس کو تیار کرتے ہیں، ساری ہر ایک بات میں، کردار میں، ایمان میں، تابعداری میں، دکھ اٹھانے میں، سب باتوں میں جو ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ تو نمونہ بن، جی جس طرح سے میں نے تجھے نمونہ دیے۔ پال کہتا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کیا، اور وہی تمام چیزیں جو ہے وہ تموتھی کو بھی بتاتا ہے، جی کہتا ہے تجھے بھی ایسا کرنے کی ضرورت ہے، دکھ اٹھانے کی ضرورت ہے، خدمت کے کام کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور نئے نامہ میں جو ہے ہمیں خوبصورت کردار، ہمیں سیکنڈ لیڈرشپ کا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم سیکنڈ لیڈرشپ ہم تیار کرتے ہیں، ہم بھی بابرکت ہوتے ہیں۔ وہ تو بابرکت ہوتی ہے وہ قیادت، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اجر اور اس کی برکات جو ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت خوبصورت بات آپ نے شیئر کی ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ، اور یقیناً میں نے بھی بہت ساری باتوں کو سیکھا ہے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے۔ آپ نے مقدس موسیٰ کی اور مقدس یشوع کی جو مثال دی ہے وہ ہمارے لیے انتہائی قابل عزت ہے، اور بہت احترام سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ میں اس میں پادری صاحب اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی کچھ ڈیلیور کرنے والے ہو سکیں، ڈیلیگیٹ کرنے والے ہو سکیں، اپنی چیزوں کو دوسروں میں سونپیں، تاکہ آنے والی جو نسل ہے اس کو بھی ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ ملنے والا ہو سکے۔ اس سے پہلے بردر محسن، میں ایک اچھی قیادت جنہوں نے اپنی قیادت جو ہے وہ ان کے سپرد کی، اس کا جو ایک اور کردار میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جو اپنی قیادت کو سنبھال کے رکھنا چاہتا ہے۔ جی اس کے دل میں خوف ہے، اس کے دل میں ڈر ہے کہ کہیں میرا کردار اور میری حکومت اور میری اتھارٹی جو ہے وہ میرے ہاتھ سے جاتی نہ رہے۔ میری مراد ہیرودیس بادشاہ سے میری مراد ہے۔ ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ اپنے اس دور میں جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور لیڈرشپ ہے ہی نہیں ہے، کوئی اور قیادت جو ہے وہ میرے علاوہ ہے ہی نہیں ہے، یا وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جگہ پر کوئی دوسرا شخص آئے۔ جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئیں اور اس نے اس آواز کو سنا کہ ایک بادشاہ، یہودیوں کا بادشاہ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ اس آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، جی جس ہم کیٹیگری میں ہوتے ہیں، جس ہم سنیریو میں ہوتے ہیں، جس ہم جگہ پہ ہوتے ہیں،
ہم اتنے وہاں پہ محو ہو جاتے ہیں، ہم وہاں پہ اپنے آپ کو اس طرح سے مسلط کر لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ ہماری زندگی میں مخل ہو، ہماری زندگیوں میں آئے، ہماری ایسے کنگڈم یا بادشاہت کا جو ہے وہ حصہ بنے۔ جی ہیرودیس نے جو ہے اس نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا۔ جب اس نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے اور وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہرگز تیار نہیں ہے، اسی کے نتیجے میں اس نے کیا کیا ہے، وہ اپنے تخت و تاج کو، اپنی اتھارٹی کو، اپنی چیزوں کو، اپنی قیادت کو سنبھالنے کے لیے جو ہے نہ کہ صرف اس نے اپنے خاندان کا نقصان کیا، اپنے بھائیوں کو مروایا، اپنے بیٹوں کو مروایا، اپنے خاندان کا نقصان کیا، بچوں کو مروا دیا، اور ساری چیزیں جو ہیں ایک بہت بڑا لنک ہمیں نظر آتا ہے، وہ کس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری جگہ پہ جو ہے کوئی اور قیادت حاصل نہ کر لے۔ تو کبھی کبھی ہم اپنی قیادت کو دوسرے سپرد کرنا چاہتے نہیں ہیں، ایک بڑے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اپنی کرسی کی وجہ سے، اپنی حکومت کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو کسی کے سپرد جو ہے ہم کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ جی، تو اس پروگرام میں ہم نے بہت خاص الخاص باتوں کو آج شیئر کیا ہے، جس میں ہم نے شیئر کیا کہ سرونگ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب تک ہم سرو نہیں کرتے ہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے ہیں کسی کام کے لیے، تو ہم ایک اچھے لیڈر نہیں بن سکتے۔ ہم نے اپنے پروگرام میں اس بات کو بھی ڈسکس کیا ہے کہ ایک اچھے لیڈر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ایک دوسرا لیڈر جو ہے وہ ساتھ تیار کرنے والا ہو سکے۔ یقیناً میں نے آج اس پروگرام سے بہت برکت پائی ہے اور بہت ساری باتوں کو سیکھا ہے۔ ہم خدا کے خادم پاسٹر چارلس ریاض کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے بہت قیمتی باتوں سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو نوازا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے بھی یہی بات کہنا چاہتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ نے بھی یقیناً اس پروگرام کے وسیلہ سے آج برکت پائی ہے، لیڈرشپ کے حوالے سے سیکھا ہے، سرونٹ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے اس کے حوالے سے سیکھا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں نیکسٹ لیڈرشپ کیوں نہیں دیتے اس کو بھی ہم نے سیکھا ہے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس موضوع کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، وہ بھی آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر ہمیں بھیج سکتے ہیں، تاکہ ہم مزید بہتر پروگرام آپ کے لیے کرنے والے ہو سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔